الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہے جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے ایسی ہی اس کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کیا۔ تو منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا نفاق، حق کی باتوں میں انکار کرنا، حق کی باتوں کی تکذیب کرنا، جھٹلانا، حق میں شک کرنا، یہ نفاق، یہ جو ہے بیماری سے مراد ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر منافق لوگ باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافق لوگ باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کی دلوں میں بیماری ہے، تو اب والذین فی قلوبہم مرض سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا اس سے دو قسم کے لوگ مراد ہیں۔ نمبر ایک، جن کے دلوں میں کمزور ایمان ہے، دل میں اگر ایمان کمزور ہے تو یہ بھی دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسرا قول، اس سے مراد زناکار لوگ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جن کے دلوں میں کمزور ایمان ہوتا ہے اور جو لوگ زنا جیسے مہلک گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا دل بیمار ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں 43 دل کی بیماریاں بیان فرمائی، 43۔ ان میں سے 10 بیماریوں کو علماء کرام نے بہت زیادہ اہم قرار دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ ان میں سے چند کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد، اپنے مومن بھائی سے جلنا، اپنے مومن بھائی سے کینہ رکھنا، غصہ، بدنگاہی، زنا، اسی طرح بہت زیادہ بات چیت کرنا، اس کو بھی جو ہے دل کی بیماریوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اب ذرا ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ بیماری، دل کی بیماری کس طرح ہے۔ تکبر، تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی تعریف ہے۔ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مسلمان جنت کا اعتقاد رکھتا ہے، جنت کو مانتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جنت جیسی نعمت سے محروم ہو جائے گا، کہ ذرہ برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہر آدمی تکبر کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال دولت ہے تو وہ اپنے مال پر فخر کرتا ہے، اگر کسی کے بدن میں قوت اور طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے، اگر کوئی آدمی خوبصورت ہے تو وہ اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے، اگر کوئی آدمی عبادت گزار ہے تو وہ اپنی عبادت پر فخر کرتا ہے، 5 وقت کی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بے نمازیوں کو حقیر سمجھتا ہے، اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ جاہلوں کو، کم علموں کو حقیر سمجھتا ہے۔ بلکہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ بھنگی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک بھنگی دوسرے بھنگی پر فخر کرتا ہے کہ میں زیادہ پیخانہ اٹھاتا ہوں اور تو کم اٹھاتا ہے۔ تو یہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت جیسی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، جب تک آدمی اپنے آپ کو خسیس کتے سے بدتر نہیں سمجھتا وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے اکابرین فرماتے تھے کہ تصوف سلوک کا پہلا قدم ہے اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو جو ہے پوری دنیا سے معمولی اور حقیر سمجھنا۔ لیکن آج ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی عبادت پر فخر کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ کوئی آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس پر اس کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں کہ بھی مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تکبر دل کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کافر ہوتا ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کفر اور شرک کا بھی باپ ہے۔ ابو طالب نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پوری زندگی بھر ساتھ دیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر انہوں نے بہت احسان کیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمنا تھی کہ میرے چچا جان اسلام قبول کر لے، تو آپ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچے کہ چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، قیامت کے دن کے معاملے کو میں سنبھال لوں گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹے میں جانتا ہوں تیرا دل حق ہے، لیکن اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے مرنے کے بعد میری قوم مجھ کو طعنہ دے گی کہ دوزخ کے ڈر سے جو ہے اس نے بھتیجے کا اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کو جو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا۔ یہ جو جملے ہیں کہ میں اگر اسلام قبول کر لوں گا تو میرے مرنے کے بعد میری قوم مجھ کو طعنہ دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے اندر میرا ایک مقام مرتبہ ہے، میں قوم کا بڑا ہوں، اس لیے میں جو ہے یہ دین قبول نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا بھائی، اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہے؟ تو دیکھو ابو طالب نے جہنم میں جانے کو پسند کیا،
لیکن اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا۔ تو ابو طالب کو جو ایمان نصیب نہیں ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تکبر کی وجہ سے نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایمان سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے حسد۔ حسد کے معنی جلنا۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے، اگر اللہ رب العزت کسی آدمی کو کوئی نعمت عطا کرے تو دوسرا آدمی اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دولت کی نعمت سے مالا مال کرے، اب اس کے بھائی کو یا کسی دوسرے مومن بندے کو دیکھا نہیں جاتا، دل میں حسد کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کا نام ہے حسد۔ حسد کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، ایسی ہی اگر کسی مومن کے دل میں اپنے مومن بھائی کے بارے میں حسد جلن ہے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، خاک میں مل جاتی ہے۔ جب آدمی کے دل میں حسد ہوتا ہے تو آدمی جو ہے اس کی غیبتیں کرتا ہے، اگر اس کو موقع ملے گا تو اس پر ظلم و زیادتی کرے گا، اس کو گالیاں دے گا، اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب سے پہلا گناہ حسد ہوا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، لیکن علماء نے لکھا ہے تکبر اس کے دل میں بعد میں پیدا ہوا، پہلے حسد پیدا ہوا کہ اب تک تو میرا مقام مرتبہ تھا، میں تمام فرشتوں کا استاد اور سردار تھا، اب آدم جو ہے مجھ سے آگے نکل جائیں گے، تو اس کے دل میں پہلے حسد پیدا ہوا، پھر اس کے بعد تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ حسد، اور زمین نے بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی کو جو قتل کیا حسد کی بنیاد پر قتل کیا کہ اس کے حصے میں خوبصورت بیوی آ جائیں گی اور مجھ کو تو جو ہے بدصورت مل رہی ہے۔ اسی چیز کو لے کر اس نے اپنے بھائی حابل کو کیا کر دیا؟ بھائی قتل کر دیا۔ تو دیکھو حسد کتنی بری بلا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے سگے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا حسد کی بنیاد پر۔ تو جب دل میں حسد ہوتا ہے نا تو آدمی قتل بھی کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ حکایت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی حسد کے تعلق سے۔ ایک گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے، بہت غربت، کھانے پینے کے ان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہوں پیسہ کمانے کے لیے، کچھ دن وہاں رہوں گا، پیسہ کماؤں گا تو ہماری غربت دور ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا اچھی بات ہے، چلے جاؤ۔ اب ایک لمبے زمانے کے لیے شوہر پیسہ کمانے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس گاؤں سے ایک بزرگ گزرے، اس عورت کے گھر آ گئے، کہا مسافر ہوں، کھانا کھلا دو۔ اس عورت کے گھر میں جو چٹنی مرچی بنی ہوئی تھی اس نے وہ پیش کر دیا۔ تو پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس عورت نے اپنے دکھ دکھڑے سنائے کہ بہت زیادہ غربت ہے،
گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیسوں کی بہت قلت اور کمی ہے، میرے شوہر جو ہے پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملک چلے گئے، آپ اللہ والے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غربت کو دور کرے، رزق میں برکت ہو جائے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے تھے، وہ مستجاب الدعوات لوگوں میں تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ آج بھی ایسے کچھ بندے موجود ہیں دنیا میں، ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، بعض بندے پراگندہ حال ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، اگر کسی مالدار کے در پر جائے مانگنے کے لیے تو وہ مالدار ان کو خالی ہاتھ لوٹائے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا کر بات کرے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات رد نہیں ہوتی، وہ جو زبان سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے ہیں، ان کی بزرگی مسلم ہے، حضرت بھی مستجاب الدعوات لوگوں میں ہیں۔ تو حضرت ایک جگہ پر تشریف فرما تھے، کچھ لوگ ایک صاحب کو لے کر آئے اور کہا حضرت ان کی آنکھوں کی بینائی اب تک صحیح سالم تھی، ابھی اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور دوبارہ ان کو بینائی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تو حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور بہت ہی آہوزاری کے ساتھ دعا کی۔ تو جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے وہ کہنے لگے اسی مجلس میں ان صاحب کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ تو بعض لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ شیطان نے ہمارے دماغوں کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی۔ بھائی دعا کی قبولیت کا قرآن مجید میں عام اعلان ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتے ہیں، نیک آدمی کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں، فاسق فاجر آدمی کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کافر آدمی اگر دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے گا اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، اس کا تعلق آخرت سے ہے، جہنم میں اس کی بات نہیں مانی جائیں گی۔ لیکن دنیا کے اندر اگر کافر یقین رکھتے ہوئے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے گا اس کی دعا بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ بھائی قرآن مجید میں تو شیطان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، شیطان کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور کون سے وقت میں قبول کی؟ جب مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، اللہ کا غضب غصہ اس پر نازل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں وہ دعا مانگتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردود نے دعا بھی ایسی مانگی کسی نبی کی بھی یہ دعا مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا دعا کی؟ یہ اللہ مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے، قیامت تک کے لیے میری عمر کو لمبا کر دے۔ کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی۔ اور کون سے وقت میں مانگ رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اگر ہم رحمت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تو دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دعائیں کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں روزانہ 15 منٹ 20 منٹ دعائیں مانگنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔
جس کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے اس کے لیے رزق میں برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرض نمازوں کے بعد جو بھی دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام صاحب جیسی سلام پھیرے آپ دعائیں مانگنے میں اب لگ جائے، مشغول ہو جائے اور رونے کی کوشش کرے۔ رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لے، رونا نہ آئے کوئی بات نہیں، رونے کی شکل بنا لے۔ رونے کی شکل بنا لیں گے یہ گویا دل کا رونا ہے، اصل یہی ہے کہ آدمی کا دل روئے۔ بہرحال دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ حلال غذا پیٹ میں جانی چاہیے۔ حرام لقمہ پیٹ میں جب چلا جاتا ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جاتا ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے اور وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے اتنا روئے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے کے بجائے خون نکلنے لگ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے بھائی حلال کمانے اور حلال کھانے کا اہتمام کرو، حلال کمانے اور حلال کھانے کا اہتمام کرو، حرام سے دور رہو، چٹنی مرچی کے ساتھ میں زندگی گزارو لیکن حرام کے قریب مت جاؤ۔ بہرحال وہ بزرگ جو ہے مستجاب الدعوات لوگوں میں تھے، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور ہماری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مستجاب الدعوات بنا دیا۔ آج کے بعد آپ جو بھی دعا کرو گی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ البتہ ایک بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگو گی تو آپ کو ایک چیز ملے گی اور تمہارے گاؤں کے سب لوگوں کو 2 چیزیں ملا کرے گی۔ وہ چلے گئے۔ اب یہ عورت دعا مانگتی ہے، اللہ گھر کچا ہے، آپ گھر کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے پیسوں کا انتظام کر دیتے، اس کا ایک گھر بن گیا اور گاؤں والوں کے لیے 2 مکان کا انتظام ہو گیا۔ اب یہ عورت دعا کرتی ہے، اللہ سواری کا انتظام کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ایک گھوڑے کا انتظام کر دیتے اور گاؤں والوں کے لیے 2 گھوڑے۔ یہ دعا کرتی ہے، اللہ 1000 روپے چاہیے تو اس کو 1000 روپے مل جاتے اور گاؤں والوں کو 2,000 روپے مل جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس عورت کی دعا کی برکات سے پورا گاؤں مالدار بن گیا، گاؤں کا نقشہ بدل گیا۔ ایک لمبے زمانے کے بعد اس عورت کا شوہر اپنے گاؤں آیا تو دیکھا گاؤں کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں دوسرے گاؤں میں تو نہیں آ گیا ہوں۔ خیر وہ پوچھتے پوچھتے اپنے گھر پہنچا، بیوی نے سب چیزیں اس کو بتائی کہ یہ سب ہماری دعا کی برکت سے ہے۔ اب دیکھیے، اچھا یہ ہماری دعا کی برکت سے ہے اور ہم کو ایک چیز ملتی ہے اور گاؤں والوں کو 2 چیزیں ملتی ہے، چلو دعا کرو، یا اللہ میرے شوہر کو ایک آنکھ سے اندھا کر دے۔ اب عورت نے دعا کی، یا اللہ میرے شوہر کی ایک آنکھ کی بینائی چھین لے۔ دعا قبول ہو گئی، شوہر کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی اور گاؤں والے دونوں آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ اب اسی پر بس نہیں کیا، اس نے کہا دعا کر، یا اللہ میرے شوہر کو ایک پیر سے معذور کر دے۔ اس نے دعا کر دی، فوراً جو ہے پیر پر لقوہ پڑا اور وہ ایک پیر سے معذور ہوا اور گاؤں والے دونوں پیر سے معذور ہو گئے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا
اور پھر واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں دیکھو بھائی یہ حسد کتنی بری بلا ہے، آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے خاطر خود کا نقصان بھی برداشت کر لیتا۔ گاؤں والوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس کے لیے خود کا نقصان بھی برداشت کر لیا، خود اندھا بن گیا، خود لنگڑا بن گیا۔ تو میرے بھائیو آج کل اگر آپ جائزہ لیں گے، غور کریں گے، معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ اگر ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، ترقی اس کو ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں اس کو کسی طرح برباد کیا جائے، ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے چلے گا، لیکن اس نے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کوئی عالم دین اگر دین کا کام کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، تو ان کے برادری کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سب مل کر جو ہے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ بھائی اگر بلڈنگ بنائے گا تو دوسرے لوگوں کو تو خوشی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس کے سگے بھائی کو ہوتی ہے کہ یہ آگے کیوں نہیں کر رہا ہے۔ یہ حسد بڑا گناہ ہے، یہ دل کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے۔ اسی طرح دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے غصہ۔ لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اور بیماری بھی نہیں سمجھتے۔ غصہ وہ چیز ہے، غصے میں آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، غصے میں رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، غصے میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اپنے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ سائنس نے بھی غصے کے نقصانات کو تسلیم کیا ہے۔ سائنس نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ جس آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کو اٹیک آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جس آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے آدمی کو رات میں نیند نہیں آتی، غصے کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے۔ بلکہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بیڑی اور سگریٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غصہ کرنے سے ہوتا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی غصے میں ایسا کام کر جاتا ہے، ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ غصہ ختم ہو جانے کے بعد زندگی بھر افسوس کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔ پوری زندگی بھر افسوس، کاش کہ اس وقت غصے میں ایسا اگر نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو یہ غصہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ غصے کی وجہ سے بیوی پریشان، غصے کی وجہ سے اولاد پریشان، غصے کی وجہ سے مدرسے کے اساتذہ پریشان، بلکہ غصے کی وجہ سے خود بھی پریشان رہتا ہے کہ حضرت میں خود پریشان رہتا ہوں، مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ فرمایا غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، غصہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، یہ کمزوروں ہی پر آتا ہے، طاقتور پر غصہ نہیں آتا۔ ایک ہاتھی تھا، سکھایا ہوا ہاتھی، سرکش میں ہوتا ہے نا، تو وہ جو ہے اس کے ناک میں ہوا گھس گئی، وہ دیوانہ ہو گیا۔ جب دیوانہ ہوا تو پھر اس نے جو اٹھا پٹک شروع کر دی، کئی لوگوں کو مار دیا، دیواریں توڑ دی، درخت توڑ دیے۔ تو اب جو ہاتھی بان تھا پریشان، کس طرح اس کو روکے، وہ رکنے کو تیاری نہیں۔ تو کسی نے کہا بھائی گولی مار دو، تو اور ایک ہاتھی بان تھا، اس نے کہا نہیں گولی مت مارو، ایک کام کرو، شیر کا پتلا لے کر آؤ، ایک شیر کا مجسمہ لے کر آ جاؤ ایک، اور کھڑا کر دو، سیدھا ہو جائے گا۔ چنانچہ لوگوں کے پاس شیر کا پتلا تھا، انہوں نے وہ لے کر آیا اور رکھ دیا، تو وہ اس کا جتنا بھی پاگل پن تھا سب ختم ہو گیا۔ اس کا غصہ کیا ہوگا بھائی، اصلاح ہو گئی اس کی۔ تو ایسی ہماری بات ہے، جب کوئی ہمارے اوپر بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی گنڈ قسم کا، وہ اگر جو ہے الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو ہم کو اس پر غصہ نہیں آتا۔ بیوی کمزور ہے، بچے کمزور ہے، مجبور ہے، تو ہم کو ان پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو فرمایا بزرگوں نے غصہ بڑا عقل مند ہے،
کمزوروں پر ہی کیا آتا ہے بھائی؟ غصہ آتا ہے۔ ہمارے حضرت کے شیخ تھے حکیم امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے لوگوں میں تھے۔ پاکستان میں جب حضرت کسی کو خلافت دیتے تھے تو ان کے پاس 15 دن تربیت کے لیے بھیجتے تھے، بہت بڑے بزرگوں میں تھے۔ ان کی توجہ اتنی سخت تھی، ہمارے حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے بیعت ہوا اور سامنے بٹھایا، توجہ ڈالی، اتنی سخت توجہ، 3 منٹ کے بعد میں نے کہا حضرت بس کیجیے میں مر جاؤں گا، لیکن 3 منٹ کے اندر دل کے اندر جو کچھ تھا سب نکال کر پھینک دیا اور فوراً جو ہے خلافت دے دی حضرت کو۔ بیعت کیا، 3 منٹ توجہ ڈالی اور فوراً خلافت دی۔ ایسے لوگ تھے۔ ایک درود شریف لکھا ہے انہوں نے، میرے پاس تھا، پتہ نہیں نبی مل ہی نہیں رہا مجھ کو، کسی حال میں انہوں نے لکھا ہے اس کو، تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھتے ہی آپ کی دل کی حالت بدل جائے گی۔ جس پر جادو ٹونے کے اثرات ہو تو ہاتھ میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، پڑھ ہی نہیں پاتا آدمی، اور اس کے بعد جو ہے دل کی بہت اچھی کیفیت ہو جاتی ہے، نمازوں کی توفیق ہوتی ہے، تہجد کی توفیق ہوتی ہے۔ بہت بڑے لوگوں میں تھے، ان کا انتقال ہوا 2-4 سال پہلے، تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہیں اور فرما رہے میرا دوست آیا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کو چاہیے کہ روزانہ 51 مرتبہ یا حمیدو پڑھ لیا کرے، تو اس سے اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ یا حمیدو پڑھ لیا کرے تو اس کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ تو غصہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ اسی طرح دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری دنیا کی محبت۔ کنز الاموال کی روایت ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ گناہوں کی حقیقت پر غور کریں گے تو جتنے بھی جرائم ہیں اس کے پیچھے آپ کو دنیا کی محبت نظر آئے گی۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، پیسوں کی محبت ہے، اسی کے لیے وہ چوری کرتا ہے۔ آدمی نمازیں کیوں قضا کرتا ہے؟ دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے۔ مسجد ہے، مسجد سے لگ کر ہی دکان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سوچ یہ بنی ہوئی اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو گاہک آئیں گے چلے جائیں گے، میرے پیسوں کا نقصان ہو جائے گا۔ آدمی زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتا؟ کروڑوں کا مالک ہے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرے بینک بیلنس میں کمی آ جائے گی، پیسوں میں کمی آ جائے گی، دنیا کی محبت۔ حج کیوں نہیں کرتا ہے جبکہ حج فرض ہے؟ پیسے کم ہو جائیں گے، دنیا کی محبت۔ زانی زنا کیوں کرتا ہے؟ دل میں دنیا کی لذت کی محبت، جو لذت ملتی ہے اس کی محبت دل کے اندر بسی ہوئی ہے، اس لیے آدمی کیا کرتا ہے بھائی؟ زنا کرتا ہے۔ تو جتنے بھی جرائم ہے، جتنے بھی گناہ ہے، اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے دنیا کی محبت نظر آئے گی، اور یہ دنیا کی محبت گناہ ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل کو ناپاک بنا دیتی ہے، لیکن لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو دنیا کی محبت یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، موبائل میں گندی فلمیں دیکھنا، ٹیلی ویژن پر گندی چیزیں دیکھنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، بے پردگی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ دل کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدنگاہی کی وجہ سے آدمی کا دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بدنگاہی کی وجہ سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدنگاہی کی وجہ سے دل میں گناہوں کے خیالات اور وساوس کثرت سے آنے لگتے ہیں۔ عورت پر نگاہ پڑ جائے، عورت پر نہیں جی، عورت کے برقعے پر نظر پڑ جائے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا عورت چیز ہی ایسی ہے
کہ اس کے چپل پر نظر پڑ جائے تو دل میں شیطان گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، عورت کی آواز کان میں پڑ جائے فوراً جو ہے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب عورت کی آواز کان میں پڑے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیا کرو، ایسی جگہ مت بیٹھو کہ تمہاری نگاہ عورت پر پڑتی رہے یا تمہیں عورتیں دیکھ رہی ہو۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ سال کے 12 مہینے چھتری استعمال کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت گرمی کے موسم میں اور بارش کے موسم میں چھتری کا استعمال سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں اور جس وقت بارش نہ ہو آپ اس وقت چھتری کیوں استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے چھتری استعمال کرتا ہوں، میں چھتری کو آگے کی جانب رکھتا ہوں تاکہ مجھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے قریب سے مرد گزرا ہے یا عورتیں گزری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہ عورتوں کے قدموں پر بھی نہ پڑے، میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کے کپڑوں پر قدموں پر میری نگاہ نہ پڑے۔ میرے بھائیو، ہمارے اکابرین نگاہوں کی بہت سختی کے ساتھ میں حفاظت کرتے تھے، لیکن آج دیکھو معاشرے میں بے حیائی، بے پردگی عام ہو گئی۔ موبائل کے اندر جو ہے بے پردگی، صرف عورتوں کی تصاویر نہیں ہے، صرف زنا کی تصاویر اس کے اندر بتائی جاتی ہے، حالت زنا کے تناظر وغیرہ اس کے اندر جو ہے سب دکھائے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے نہیں، یہ سب لوگ ادھیڑ عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ جو ہے اس کے اندر یہ سب ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اندر سے حیا رخصت ہو رہی ہے۔ کسی دوسرے کا واقعہ نہیں ہے، خود ایک صاحب نے مجھ کو سنایا، ہمارے مریدین میں سے ہیں، 21 سال ان کی عمر ہوگی، حافظ قرآن ہے، کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب نے میری بیوی کے ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ خسر جو ہے اپنے بہو کا بوسہ لے رہا ہے، ہاتھ پھیر رہا ہے۔ مسئلہ معلوم ہے، مشہور مسئلہ ہے، اگر خسر اپنے بیوی کا شہوت کے ساتھ میں بوسہ لیتا ہے تو وہ بہو جو ہے اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق رجعی کے اندر تو کوئی شکل ہوتی ہے، نکاح میں واپس لے سکتا ہے، طلاق مغلظہ کے اندر بھی ایک شکل ہوتی ہے، حلالے کے بعد وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی، لیکن حرمت مصاہرت جب ثابت ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ رو رہا ہے تو باپ معافی مانگ رہا ہے، میری نیت وہ نہیں تھی، میں نے اس نیت سے بوسہ نہیں لیا۔ بھائی بہو کا بوسہ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ تو یہ جو بدنگاہی کا گناہ ہے، اس کی وجہ سے انسان بے حیا بن جاتا ہے۔ مقدس رشتوں کو انسان پامال کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کو ایک لڑکی نے رابطہ کیا اور کہنے لگی حضرت کیا اسلام میں خودکشی کرنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹی آپ اس طرح کا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ میرے سگے بھائی سے میری عزت محفوظ نہیں ہے، یہ میرا بھائی موبائل میں گندی فلمیں دیکھتا رہتا ہے اور مجھ کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، میں رات میں جب سوتی ہوں تو اپنے دروازے کی کنڈی بند کر کے سوتی ہوں۔ عورتیں شکایت کر رہی مشائخ سے کہ ہمارا شوہر گھر میں آتا ہے وہ موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھتا رہتا ہے، ہماری طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اس کو دیکھ کر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے مناظر دیکھیں، موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ موبائل اس وقت کا عالمی فتنہ ہے۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ یہ موبائل کل قیامت کے دن لاکھوں اربوں انسانوں کو جہنم میں لے کر جائے گا۔
انسان جب یہ بے حیائی والی فلمیں دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے یا تو دیکھنے کے بعد اس کے دل کے جذبات ابھر جاتے ہیں، اس کے دل میں گناہوں کے خیالات اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے یا تو وہ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کسی لڑکی کے ساتھ میں ہر وقت تو یہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا ہے، پھر کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے گناہ کرے گا، اور ہاتھ سے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی صحت بہت زیادہ برباد ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے اکثر و بیشتر نوجوان اس کے اندر مبتلا ہے۔ تو بدنگاہی کی وجہ سے عبادت کی حلاوت لذت چھین لی جاتی ہے، بدنگاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے کوئی ہٹا کٹا نوجوان ہو، اگر اس کو تیز بخار لگ جائے تو یہ بخار اس کو بالکل کمزور اور لاغر بنا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے میں کچھ کام کروں لیکن اس کی طبیعت کام کی طرف چلتی نہیں۔ تو حضرت فرماتے اسی طرح جب کوئی آدمی بدنگاہی کرتا ہے، روحانی اعتبار سے وہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دل عبادت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس کے لیے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ ایک کے بعد دیگرے گناہ کرتے ہی چلا جاتا ہے۔ میں اکثر بیانوں میں کہا کرتا ہوں کہ فجر کی نماز میں اکثر لوگ غائب رہتے ہیں، دیندار لوگ جو معاشرے کے اندر مشہور ہے دینداری سے، تو وہ بھی جو ہے فجر میں غائب رہتے ہیں، بہت کم لوگ فجر کے اندر موجود رہتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی صاحب آپ فجر میں نہیں پہنچے؟ تو کہتے بہت تھکا ہوا تھا اس لیے میں فجر میں اٹھ نہیں سکا، میری آنکھ نہیں کھل پائی۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے سوتے وقت میں اللہ کی نافرمانی کی، موبائل کا غلط استعمال کر کے سوئے، اس لیے صبح کے وقت میں اللہ نے آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کی۔ حضرت فرماتے ہیں جو رات میں اللہ کی نافرمانی کر کے سوتا ہے، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ میرے نافرمان بندوں کو تھپکیاں دے کر سلاؤ، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے بھائی بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائے، اور بزرگوں نے فرمایا بڑا نقصان بدنگاہی کا یہ ہے اللہ تعالیٰ مرتے وقت میں ایمان چھین لیتے ہیں۔ تو یہ جو بدنگاہی کا گناہ عام ہو رہا ہے موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اس گناہ سے میرے بھائیوں بچاؤ۔ یہاں پر اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بعض مقامات پر موبائل کے نقصانات پر بیان کیا، کچھ لوگوں نے تو بیان کے بعد ہی سب چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ ایک دیہات میں جاتے ہم تو ایک نوجوان اتنا موبائل کا غلط استعمال کرتا تھا، اس کے والد صاحب کہنے لگے کہ لگتا تھا ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، رات دن اس کے اندر، لیکن وہ بیعت ہو گیا۔ پھر اس نے جو ہے معمولات کرنے شروع کر دیے، مراقبہ کرنا شروع کر دیا، تو نماز پڑھ رہا ہے 5 وقت کی، پھر اس کے بعد علاوہ جو ہے روزانہ 1.5 گھنٹہ مراقبہ کر رہا ہے، اور اپنے موبائل کے اندر نیٹ بیلنس ڈالنا ہی چھوڑ دیا کہ اگر ڈالوں گا تو دوبارہ میں اس کے اندر مبتلا ہو سکتا ہوں۔ اس لیے بھائی آج آپ نیت کرو کہ آج کے بعد ہم موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، بقدر ضرورت ہی اس کو استعمال کریں۔ ایک بچے نے موبائل خریدا، مدرسے کے طالب علم نے حضرت سے رابطہ کیا، ہمارے حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے، تو حضرت نے فرمایا آپ نے لے لیا، لینا نہ چاہیے تھا آپ کو، لے لیا ٹھیک ہے، لیکن اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کرو۔ جیسے آپ بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں بقدر ضرورت بیٹھتے ہو، ایسے ہی موبائل کا بقدر ضرورت ہی استعمال کرو۔ تو بدنگاہی، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ دل کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے، اور اسی طرح
غیر محرم عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو غیر محرم عورتوں سے دور رکھنا، ان سے بات چیت نہ کرنا، اس کو عفت اور پاک دامنی کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ گناہ کرنے پر آدمی قادر ہو، اس کے باوجود آدمی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ سے بچے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ یہ کسی صفت ہے بھائی؟ پیغمبروں کی صفت ہے۔ اس چیز کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ کسی عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت چل کر آئے اور اس کے باوجود آدمی جو ہے صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ دے، تو یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان تھا، ہمیشہ اس کے کپڑوں سے اور بدن سے خوشبو آتی تھی، وہ ہمیشہ مہکتا رہتا تھا۔ کسی نے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو، خوشبو میں اتنی فضول خرچی کرتے ہو، اتنی تیز خوشبو آپ استعمال نہ کیا کرے اور اتنا پیسہ اس میں خرچ نہ کرے تو فضول خرچی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا خدا کی قسم میں نے 1 روپیہ بھی خوشبو کے لیے استعمال نہیں کیا، کبھی خوشبو خریدی ہی نہیں میں نے۔ تو اس نے کہا پھر اتنی خوشبو آپ کے کپڑوں سے کیسے آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس میں ایک راز کی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ الانسان حریص فیما منع، انسان اس چیز کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی کہہ دے گا اس میں راز کی بات ہے، میں نہیں بتا سکتا، تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، بتانا ہی پڑے گا آپ کو۔ تو ایسی وہ آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا، بتانا ہی پڑے گا۔ بہرحال اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، تو پھر اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی گھریلو سامان کی ایک دکان تھی، میں اس میں کبھی کبھار بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سامان خریدنے کے لیے آئی، اس نے سامان خرید لیا۔ پھر سامان خریدنے کے بعد کہا کہ میرا گھر قریب میں ہے، آپ اپنے بچے کو میرے ساتھ میں بھیج دیجئے، میں اس کے ہاتھ سے پیسے دے دیتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ میں 18-19 سال کا تھا، چلا گیا ساتھ میں۔ جب میں بڑھیا کے ساتھ میں گیا تو ایک عالیشان اور خوبصورت محل نے پہنچا، تو سامنے ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر تخت پر ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا تو وہ عورت میری طرف بڑھی اور مجھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی۔ تو میں ڈرنے لگا کہ کس طرح میں گناہ سے بچوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو آدمی پختہ ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے گناہ سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ راستے نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک تدبیر ڈالی۔ میں نے اس عورت سے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ کو بیت الخلا جانا ہے، تقاضا ہے۔ تو اس عورت نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ اس کے لیے بیت الخلاء کو صاف کرو۔ اب پہلے زمانے میں ہماری طرح تو فلیش کی طرح نہیں ہوتے تھے بیت الخلاء۔ بہرحال میں بیت الخلاء کے لیے چلا گیا اور میں نے اپنے پیخانے کو اپنے کپڑوں پر اور اپنے بدن پر مل دیا، چہرے پر، ہاتھوں پر، اور باہر آیا۔ اب جیسی باہر آیا تو وہ عورت نفرت کرنے لگی اور اپنی خادماؤں سے کہا کہ تم اس پاگل کو کہاں لے کر آئے ہو، اس کو باہر کر دو، بھگا دو یہاں سے۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو باہر کر دیا۔ میرے پاس 1 درہم تھا، میں نے اس کے بدلے صابن خریدا، نہر پر گیا، کپڑے دھوئے، نہایا، پھر اپنے گھر آیا، رات میں سویا تو خواب میں ایک نوجوان کی زیارت ہوئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو انسانی شکل میں تمہارے پاس خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تم نے گزشتہ کل گناہ سے بچنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی،
اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے متعلق جو جنت کا فیصلہ کر دیا۔ پھر اس فرشتے کے ہاتھ میں کچھ خوشبو تھی، اس نے یہ کہتے ہوئے میرے کپڑے پر اور میرے بدن پر مل دی کہ تم نے گزشتہ کل گناہ سے بچنے کے لیے جو تدبیر اختیار کی تھی یہ اس کا بدلہ ہے، اب ہمیشہ تمہارے کپڑوں سے اور بدن سے خوشبو آتی رہے گی۔ تو جب میں اٹھا تو میرے کپڑوں سے اور بدن سے خوشبو آ رہی تھی، اور اس دن سے لے کر اب تک میرے بدن سے اور کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں خریدی، میں نے کبھی 1 روپے کی خوشبو نہیں خریدی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی آدمی کو کوئی حسین و جمیل حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آدمی کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ہر آدمی کو، خاص طور سے آج کل کے زمانے میں گناہ کی دعوت چل کر آتی ہے، فون آتے ہیں، تو یہ بہت اچھا موقع ہے ایسے وقت میں آپ کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ہمت کر کے گناہ سے بچے، اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق جنت کے فیصلے کر دیں گے، آپ کی مغفرت کر دیں گے۔ اور بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو گناہ کی دعوت چل کر آئے اور وہ آدمی گناہ کرنے پر قادر ہو لیکن ہمت کر کے گناہ سے بچے، اس وقت میں وہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو زنا کا گناہ ہے یہ معاشرے کے اندر بہت عام ہو رہا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ جو آدمی زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں۔ زانی آدمی کتنا لکھ پتی اور کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کام اٹکے ہی رہتے ہیں۔ زانی آدمی کے چہرے کو اللہ تعالیٰ بے رونق کر دیتے ہیں، اس کے چہرے پر ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ یہ کام کرتا ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ زانی آدمی کے دل سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں۔ جو لڑکے لڑکیاں یہ روگ پال لیتے ہیں ان کو رات میں نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں امریکہ کے 90% لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جس کے ساتھ میں چاہتے ہیں رات گزارتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، مرد بھی پیتے ہیں، عورتیں بھی پیتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مرد گلیوں میں شراب پی کر پڑے رہتے ہیں، یورپ کے ممالک میں عورتیں شراب پی کر روڈ پر پڑی رہتی ہے۔ سکون ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے مال دولت عطا کیا، عیاشی میں لگ گئے، نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ایسی ہی جو بھی آدمی زنا کا ارتکاب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سکون چھین لیں گے۔ تو زنا، بدکاری یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ ٹائم کب تک کرنا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، ہم سمیٹ رہے ہیں۔ اب اتنی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ ہم سب کا دل بیمار ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل کیا ہے بھائی؟ بیمار ہے۔ اب دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے دل کو شفا کہاں ملے گی؟ اور اس کو ٹھیک کرنے والے ڈاکٹر کہاں ہیں، کون ہیں؟ جسم بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے چیک کرتا ہے، بیماری کی تشخیص کرتا ہے، دوائی گولی دیتا ہے، آپریشن کی ضرورت ہو آپریشن کر دیتا ہے تو جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دل بھی کیا ہے؟ بیمار ہے۔ تو اب دل کو ٹھیک کرنے والے بھی کوئی ہوں گے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دوائی گولی ہوگی۔ تو جو لوگ دلوں کو ٹھیک کرتے ہیں ان کو مشائخ کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، وہ کچھ ذکر و اذکار کی تلقین کرتے ہیں۔ تو مشائخ جو ذکر و اذکار کی تلقین کرتے ہیں، جو تدابیر بتلاتے ہیں، اس کی حیثیت دوا گولی کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ پیری مریدی کا جو یہ کام ہے من وعن ڈاکٹر اور بیمار کی طرح ہے، شیخ کی حیثیت ڈاکٹر کی طرح ہے اور بیعت ہونے والے کی حیثیت بیمار کی طرح ہے، اور جو اوراد و وظائف بتلائے جاتے ہیں اس کی حیثیت دوا گولی کی طرح ہے۔ تو ہمارا دل بیمار ہے۔ یہ جو مشائخ بیعت کرتے ہیں، بیعت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بیعت یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں کی بیعت کا ثبوت تو قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اور مردوں کی بیعت کا ثبوت بخاری شریف کی روایت سے ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم چند صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے بیعت کیوں نہیں ہوتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم کس بات پر آپ سے بیعت ہوں؟ آپ نے فرمایا شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی پر تہمت اور الزام نہیں لگاؤ گے، ان سب گناہوں کے چھوڑنے پر تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ تو جتنے صحابہ کرام وہاں موجود تھے سب کے سب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ تو دیکھیے یہاں صحابہ کرام بیعت ہو رہے ہیں، یہ پہلے سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، پھر بھی بیعت ہو رہے ہیں، اور بیعت کس پر لی جا رہی ہے؟ گناہوں کے چھوڑنے پر لی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے، اور اس بیعت کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ تو بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شیخ کے ہاتھ پر، کسی شیخ کی موجودگی میں نیک کام کے کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کا وعدہ کرنا۔ اس بیعت کی بڑی برکات ہے، بڑے فائدے ہیں۔ بیعت ہونے کے بہت سارے فائدے بزرگوں نے بیان کیے ہیں، چند آپ کے سامنے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بیعت ہونے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بیعت ہونے سے پہلے 5 نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، بیعت ہو جانے کے بعد 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ بیعت ہونے سے پہلے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تھی، بیعت ہو جانے کے بعد تہجد میں آنکھ کھلنے لگتی ہے۔ ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے، حضرت فرماتے ہیں بیعت ہو کر 5 سال ہوئے، 5 سال میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی۔ ایک صاحب عالم دین بیعت ہوئے، وہ کہنے لگے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر 57 سال ہوئے، ان 57 سالوں میں میری کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ابھی 15-20 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے ایک بیان آیا تھا، بڑے حضرت جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ اس مجمع کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سے بیعت ہے، 50 سال سے ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور پھر حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری بھی 50 سال سے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ خود آپ کے پونا کے واقعہ سنایا ہم کو ہمارے ساتھیوں نے، پچھلے مہینے وہ آئے، مہینہ بھر سے جو ہے نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لڑکیوں کے ساتھ میں ناجائز تعلقات، ایک نہیں 1 سے زیادہ لڑکیوں سے تعلقات تھے، بیعت ہو گئے، سلسلے کی برکت سے تعلقات ختم ہو گئے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں، ہزاروں نوجوان جو یہ کہتے تھے کہ ہم فلاں کے بغیر رہ نہیں سکتے، مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، ان کو حضرت سے بیعت کرا دیا گیا۔ چند دنوں کے اندر ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اس سلسلے کی بڑی برکات ہوتی ہے، اس سلسلے کی برکت سے لاکھوں اربوں انسانوں کو ہدایت ملی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ گناہوں کی نفرت آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، آدمی لوگوں کے سامنے بھی گناہ سے بچتا ہے اور تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کی بڑی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اللہ والوں سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لے اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات پر تدابیر پر عمل کر لے، چند دنوں میں وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ خود بخود اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہنا بھی نہیں پڑتا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، جیسے اگر کسی کے سامنے شیر آ جائے، اب اس آدمی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ شیر ہے، یہ تیری موت ہے، تجھے کھا جائے گا، خود بخود اس کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوتا نہیں ہوتا بھائی، پسینہ چھوٹ جاتا ہے آدمی کو۔ تو فرمایا اسی طرح جب آدمی کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل میں خود بخود اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ گناہ ہے، خود بخود اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ تو ایسے کئی ایک واقعات ہیں، کتنے شرابیوں کی شراب چھوٹ گئی، زانیوں کا زنا چھوٹ گیا، کئی لوگ جن کے حرام کاروبار تھے انہوں نے حرام کاروبار چھوڑ دیے۔ ایک انکم ٹیکس کے آفیسر کے بارے میں حضرت فرمانے لگے ان کو بیعت ہو کر 4.25 سال ہوئے ہیں، ان 4.25 سالوں میں کبھی بھی ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایسے کئی ایک واقعات ہیں۔ اسی طرح بیعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرماتے ہیں، کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، یہ حدیث پاک ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ اللہ والے ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا، ان سے تعلق رکھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ بدبخت کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، کافر ہو کر مرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے وہ بدبخت نہیں ہوگے، نیک بخت ہوگے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک صاحب ہمارے حضرت جو ہے ایک کولہاپور کے علاقے میں گئے تو ایک صاحب آئے حضرت کے پاس اور کہا حضرت 3-4 سال پہلے آپ نے بیان میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں بیعت کرنے کے بعد دل پر اللہ کے نام کی ضرب لگاتے ہیں اور اللہ کے نام کو نقش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ بات وہاں بیان کی تھی لیکن مجھ کو ہضم نہیں ہوئی، سمجھ میں نہیں آئی۔ صرف اللہ کے نام کی ضرب لگانے سے، نقش کرنے سے اور بیعت ہونے سے ایمان پر خاتمہ ہو، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں نے دیکھ لیا تھا آپ نے کن کن لوگوں کے دلوں پر یہ انگلی رکھی تھی، کون کون لوگ آپ سے بیعت ہوئے تھے۔ تو حضرت ان میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو گیا میری نگاہوں کے سامنے، تینوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تینوں نے جو ہے مرتبہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی روح قبض ہو گئی۔ یہ جو ہے ہمارے علاقے کا واقعہ ہے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہے کہ بیعت کی برکت سے، اللہ والوں سے اصلاحی تعلق قائم کر لینے کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوا، کلمہ پڑھتے ہوئے وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جسمانی روحانی فائدے تو ہے ہی، دنیاوی فائدے بھی ہے، رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اس نیت سے بیعت نہیں ہونا چاہیے، بیعت ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح کی نیت سے، اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کی نیت سے۔ لیکن جب آدمی بیعت ہوتا ہے، معمولات کی پابندی کرتا ہے، اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، تو اس کی برکت کی وجہ سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ہم بیعت کے کلمات پڑھا رہے ہیں، جن احباب کا بیعت ہونے کا ارادہ ہے وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھے، اور جن کا ارادہ نہیں ہے یا ہمارے حضرت سے بیعت ہے یا دیگر مشائخ سے بیعت ہے وہ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ کر آپ بیعت ہو گئے، توبہ بھی ہو جاتی ہے، چند کام کریں گے پابندی کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، نیکیوں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیا کریں۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، میں بات کر رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے، میری بات ہے، تو یہ قرآن کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نور ہے، اس کے کلام کے اندر بھی نور ہے۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمارے دل کی گندگی، ظلمت، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جیسے لوہے پر پانی لگنے کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے، ایسے ہی دلوں پر بھی گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ زنگ دور کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کینسر ہوا تھا، ڈاکٹروں نے لا علاج بتایا کہ چند دنوں کے مہمان ہیں، انہوں نے کثرت سے تلاوت کرنا شروع کی، چند مہینوں کے بعد کینسر بالکل ختم ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں خود ایک دو واقعات اس طرح ہوئے، کینسر ہوا، بلڈ کینسر ہوا، اس عورت نے جو ہے کثرت سے تلاوت کرنا شروع کر دی تو اللہ نے اس کو شفائے کامل عطا فرمائی۔ تو وہی تلاوت کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی اللہ نے ان کی عمروں کو لمبا کیا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو ٹائم ملے تلاوت کرے، کم از کم ایک پارہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ ٹائم اگر نہیں ملتا ہے آدھا پارہ پڑھے، پاؤں پارہ پڑھے، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیا کرے۔ دوسرا کام ہے استغفار پڑھنا، صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، غم ہم ذہنی ٹینشنوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ دو لفظ اس زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ڈپریشن اور ٹینشن، ڈپریشن اور ٹینشن۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، کثرت سے استغفار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور ذہنی ٹینشنوں کو دور کریں گے، ڈپریشن کو ختم کریں گے، ٹینشن کو ختم کریں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا کرے گی گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا کام ہے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صبح 100 بار، شام 100 بار۔ چوتھا کام ہے مراقبہ کرنا، یہ مراقبہ اصل ہے، سلسلے کی بنیاد ہے، اس کو آپ سمجھیں اور شروع کریں اور اس کی برکت، اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مراقبے کا طریقہ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، دھیان توجہ دل کی طرف رکھیں۔ یہ دل بائیں جانب میں ہوتا ہے، بائیں پسلی کے پاس، دل کی طرف متوجہ ہو کر صرف سوچنا ہے اللہ کا نور عرش اعظم سے میرے دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی دل سے نکل رہی ہے اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کا نور عرش اعظم سے میرے دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی نکل رہی ہے، آپ نے سوچ لیا۔
اب اس کے بعد آخر تک یہ سوچتے رہنا ہے کہ دل اللہ اللہ کی آواز لگا رہا ہے، دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی، میں اس کو سن رہا ہوں۔ زبان سے کچھ نہیں پڑھنا ہے، سانس روکنا نہیں ہے، زور نہیں لگانا ہے، جیسے موبائل سے کوئی نظم سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، ایسے ہی دل سے اللہ کے نام کو سننے کی کوشش کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسے سوچتا ہے میں ویسے فیصلے کرتا ہوں۔ بندہ سوچتا ہے اللہ کا نور عرش اعظم سے میرے دل میں آ رہا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ دل میں نور ڈالتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے گناہوں کی ظلمت ختم ہو رہی ہے، گندگی نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی ظلمت کو، گندگی کو دور کرتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے میرے دل سے اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ دل سے اللہ اللہ کی آواز نکلواتے ہیں۔ تو یہ ہے مراقبہ۔ یہ مراقبے کا دوسرا نام ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر۔ دل کا ذکر زبان کی ذکر سے 70 گنا افضل ہے۔ یہ حدیث فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے اس کو بیان فرمایا ہے، دل کا ذکر زبان کے ذکر سے 70 گنا افضل ہے۔ اس کو فرشتے بھی نہیں سنتے، صرف بندہ اور اس کا رب سنتا ہے۔ فرشتوں کو نیکی کرنے پر خوشبو محسوس ہوتی ہے تو وہ نیکی لکھ لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ عالمی پیر ہے، پوری دنیا میں انہوں نے تصوف و سلوک کا کام کیا ہے۔ 80 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں حضرت کا فیض پھیلا ہے، لاکھوں انسانوں کو ان کے ذریعے ہدایت ملی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لاکھوں انسانوں کو اسی مراقبے سے اللہ کا ولی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2 اور 2 4 ہوتے پکی بات ہے، ایسی ہی مراقبہ کرنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہونا یقینی بات ہے۔ کوئی آدمی کتنے بھی بڑے گناہ میں مبتلا ہو، وہ اگر روزانہ آدھا پونا گھنٹہ یہ مراقبہ کرے گا، چند دنوں میں وہ گناہوں سے الگ ہو جائے گا۔ کتنی بھی لڑکیوں سے تعلقات ہوں گے، وہ تعلقات اس کی برکت سے ختم ہو جائے گے۔ اور بھائی سکون تو اتنا ملتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو مراقبہ کرنے سے سکون اتنا ملتا ہے لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے حضرت سے بیٹھے کہ میں جو ہے دن بھر کام کرتا ہوں، آئس کریم وغیرہ بیچتا ہوں، تھک جاتا ہوں، رات میں عشاء کے بعد آتا ہوں، 2-2.5 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، سب تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور ایسا سکون ملتا ہے کہ جو اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ 2-2.5 گھنٹہ جو مراقبہ ہوتا ہے، اس کی برکت سے دن بھر 90% آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، بد نگاہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ذکر کی برکت سے گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی، آپ کی طبیعت خود بخود نیکی کی طرف چلنے لگے گی۔ تو مراقبہ کرے بھائی، کم از کم آدھا گھنٹہ کرے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ وقوف قلبی سلسلے کا عمل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ سوچے اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ میں رہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ آپ نیت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور بھائی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، خاص طور سے نگاہوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، اور آخری چیز رابطہ کرے۔ جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو جوان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا گناہ کیسے چھوٹے، اس کو چاہیے رابطہ کرے۔ شیخ جو ہے دعائیں مانگتا ہے، ہدایت کے لیے دعائیں کرتا ہے، مشائخ نام لے لے کر دعائیں کرتے، رو رو کر دعا کرتے کہ اللہ فلاں آدمی کو گناہ سے بچا لیجیے۔ جو مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی زید صاحب بڑے اللہ والے ہیں، کہنے لگے جب مجھ سے کوئی دعا کی درخواست کرتا ہے تو میں جو ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اس کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ تو ایسے ہی بعض مشائخ کا معمول ہوتا ہے کہ جو بھی ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے
تقدیر بدل جاتی ہے، بند کام کھل جاتے ہیں، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی رابطہ ضرور کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 ہی چیزوں سے سالک بیت ہونے والا اللہ کا ولی بنتا ہے، نمبر 1 معمولات کی پابندی کرنا، اور نمبر 2 اپنے حالات کی اطلاع دینا، یعنی رابطہ کرنا۔ تو اگر آپ ولی بننا چاہتے ہیں تو معمولات کی پابندی کرے اور دوسرے اپنے شیخ سے رابطے میں رہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو اللہ کا ولی بنائیں گی۔ معمولات اگر نہ بھی ہو رہے تب بھی رابطہ کریں، معمولات نہیں ہو رہی یہ بھی ایک رابطہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو رابطہ ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، ٹھیک ہے؟ آنکھ بند کر لے، زبان تالو سے لگا لے، دنیا مافیہا سے ہٹ کٹ کر دلوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تصور کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ کا نور دل میں آ رہا ہے، گندگی ختم ہو رہی ہے، دل سے نکل رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھ بند کرے، زبان تالو سے لگا لے، دنیا مافیہا سے ہٹ کٹ کر دلوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سوچنا ہے صرف اللہ کا نور دل میں آ رہا ہے، گناہوں کی گندگی ختم ہو رہی، اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی۔ ذرا جم کر بیٹھے، وسوسے آئے، خیالات آئے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں۔ یہ توجہ کی مجلس ہوتی ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔